بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں تو یہ آیت روزانہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بے شمار مخلوقات میں سے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اسے عقل، شعور، زبان، سماعت، بصارت، دل، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے بے شمار اعضاء جیسے عظیم نعمتوں سے نوازا۔ جب تک یہ نعمتیں سلامت رہتی ہیں انسان اکثر ان کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب ان میں سے کسی ایک عضو میں بھی تکلیف آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس سے عافیت مانگیں، اپنی صحت کی حفاظت کریں اور بیماری کی صورت میں اس سے شفاعت طلب کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحت اور عافیت کی کتنی اہمیت ہے، انسان کے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہیں، اور ایک مسلمان کو اپنے رب سے کس طرح صحت، سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم ایک ایسا مسنون ذکر بھی بیان کریں گے جس میں درود شریف، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء الحسنی کا کلمہ توحید، قرآن کریم کی شفاعت سے متعلق آیات اور استغفار شامل ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صحت و عافیت کی قدر کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے والے بندے بن سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسان کی تخلیق، اس کے جسمانی اعضاء، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور شفا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحت، تندرستی اور جسمانی قوت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں، جن پر ہر وقت شکر ادا کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اپنی بہت سی مخلوقات پہ نمایاں فضیلت عطا کی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی عزت اس کی جسمانی صلاحیتیں، عقل، قوت اور زندگی کی سہولت اور انہیں اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے۔ اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ بیماری اور صحت دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور حقیقی شفا صرف اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان دوا بھی اختیار کرتا ہے اور اپنے رب سے شفا کی دعا بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں، گمراہی، غفلت اور روحانی کمزوری کے لیے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی معیشت سے اس کے ذریعے جسمانی بیماریوں میں بھی برکت اور شفا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت، اس پر ایمان اور اس کے مطابق زندگی گزارنا مومن کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: اور تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ آیت انسان کو دعوت فکری دیتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے حیرت انگیز نظام پر غور کرے۔ ہر عضو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی عضو صحیح طور پر کام نہ کرے تو انسان کی روزمرہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا مومن کی شان ہے۔ ان تمام آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی تخلیق، اس کی صحت، اس کے جسم کے تمام اعضاء اور شفا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے عافیت مانگنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں اسی پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے جائز علاج بھی اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی طرف احادیث مبارکہ میں بھی صحت، عافیت اور جسمانی نعمتوں کی بے حد اہمیت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل اور شہادت کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور جائز علاج بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ:
دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت کو ان عظیم نعمتوں میں شمار فرمایا جن کی قدر اکثر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحت مند انسان اگر اپنے جسم، وقت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کرے تو یہی نعمت اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ چند دن بعد دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت مانگا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیت یعنی دین، جسم، جان، مال اور اہل و عیال کی سلامتی ایک ایسی نعمت ہے جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار سکھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی مگر اس کے لیے شفا بھی نازل فرمائی۔ یہ حدیث مومن کے لیے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے علاج اور شفا کا راستہ بھی پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمان نہ مایوس ہوتا ہے، نہ تو حماقت میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا بھی کرتا ہے اور جائز علاج بھی اختیار کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم علاج کرائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام بیماری کی صورت میں علاج سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مسنون اذکار پڑھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ ان مبارک احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحت ایک عظیم امانت ہے، عافیت ایک قیمتی نعمت ہے، دعا اور علاج دونوں اختیار کرنا سنت ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ایک مومن کی شان ہے۔ جب بندہ اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار مناظر نظر آتے ہیں۔ انسان کا جسم محض گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس جسم کا ہر عضو اپنے مقررہ نظام کے مطابق کام کرتا ہے اور ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اگر اسے کسی ایک عضو میں خرابی پیدا ہو جائے تو پورے جسم اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے عقل، فہم، اختیار اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں عطا فرمائی تاکہ وہ اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھے، حق اور باطل میں فرق کرے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں پر غور کرے۔ اس نے دو کان عطا فرمائے تاکہ انسان خیر کی بات سنے، قرآن کریم تلاوت سے اپنے دل کو منور کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرے۔ اس نے زبان عطا فرمائی تاکہ بندہ اپنے رب کا ذکر کرے، سچی بات کہے، دوسروں کی دل آزاری سے بچے اور خیر و بھلائی کو عام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل عطا فرمایا جو صرف جسمانی زندگی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان، اخلاق، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بھی ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو انسان کے اعمال بھی سنور جاتے ہیں، اور جب دل غفلت میں مبتلا ہو جائے تو زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار انسان کو اپنے دل کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ، پاؤں، دماغ، ہڈیاں، جوڑ، اعضاء اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان روزانہ ہزاروں مرتبہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اپنے قدموں سے چلتا ہے، اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے، لیکن اکثر اوقات اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگر ان میں سے صرف ایک نعمت بھی سلپ ہو جائے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ یہی احساس ایک مومن کو عاجزی، شکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ انسان اپنے جسم کا بھی حق ادا کرے، عبادت ضرور کرے لیکن اپنے جسم کو اس کی طاقت سے زیادہ مشقت میں بھی نہ ڈالے، آرام کرے، حلال اور پاکیزہ غذا کھائے، صفائی کا اہتمام کرے اور اپنی صحت کی حفاظت کرے۔
اسلام روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی پاکیزگی اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ آنکھیں ہیں تو انہیں حرام سے بچایا جائے، زبان ہے تو اسے جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے محفوظ رکھا جائے، کان ہیں تو انہیں گناہوں کی باتوں سے بچا جائے، ہاتھ ہے تو ان سے ظلم نہ کیا جائے، اور قدم ہے تو انہیں نیکی اور بھلائی کی راستے پر چلایا جائے۔ یہی حقیقی شکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب بندہ ہر روز اپنی صحت، اپنی اعضاء اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر آج وہ چل پھر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے تو یہ سب اس کے رب کا فضل ہے، اس کی اپنی طاقت نہیں۔ یہی سوچ انسان کو تکبر سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کی امید پیدا کرتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، ان پر دل سے شکر ادا کرے، اپنے جسم اور صحت کی حفاظت کرے، جائز اسباب اختیار کرے، بیماری کی صورت میں صبر اور دعا کا دامن نہ چھوڑے، اور ہمیشہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی طرف ایک دن واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے فضل، رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسی آیت کہ جو کہ انسان چاہتا ہے کہ مرتے دم تک صحت مند اور تندرست رہے تو اس آیت کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے جسم کے تمام اعضاء صحت مند رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ اصل اثر الفاظ کی گنتی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، اخلاص، عاجزی اور تقویٰ اور دعا میں ہے۔ اگر بندہ خلوص دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت و شفا کی دعا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عظیم سعادت ہے۔ شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے امید بھی اسی سے رکھی جائے اور بیماری کی صورت میں جائز علاج بھی اختیار کیا جائے۔ تو یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی یہ افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک عظیم عمل ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کے آداب میں بھی اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و برکت کی دعا کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں دین کی کامل تعلیم دی اور ہر خیر کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت نام محبت، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یا شافی، یا حفیظ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں بہت برکت ہے۔ یا شافی، اے شفا عطا فرمانے والے، یا حفیظ، اے حفاظت فرمانے والے، یا رحمان، اے نہایت مہربان، یا رحیم، اے بہت رحم فرمانے والے۔ ان اسماء الحسنی کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ ہر بیماری، ہر کمزوری، ہر حفاظت اور ہر نعمت کا مالک صرف اللہ ہے۔ بندہ انہی ناموں کے وسیلے سے اپنے رب کی رحمت اور کرم کا امیدوار بنتا ہے۔ ان ناموں کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ملا کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نہایت خوشبو و خوشبو کے ساتھ صرف 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ ایک مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب بندہ اس کا وید کرتا ہے تو اپنے دل کو تازہ کرتا ہے۔ عبادت، مدد، شفا، رزق، زندگی اور موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس یقین کے ساتھ مانگی جانے والی دعا بندے کے دل میں سکون، امید اور اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس روحانی ترتیب کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ قرآن کریم صرف ہدایت کی کتاب ہی نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا بھی ہے۔ جب ایک مسلمان خلوص دل
یقین کامل اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے اور اس کی امید تازہ ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ تو اپنے اوپر بتائی گئی تعداد اور ترتیب کے بعد آپ نے اس آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دان پر گن کر 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دینا ہے۔ وائزا مارزتو فہوا یشفین، ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور آیت وہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدوری وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ترجمہ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور جو کچھ دلوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان دونوں آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کر ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ استغفار مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت اور استغفار ایک مسلمان کی روحانی زندگی کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مستند طبی علاج کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا اور دوا دونوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے ایک مومن اللہ تعالیٰ سے شفا بھی مانگتا ہے، قرآن سے رہنمائی بھی لیتا ہے اور جائز علاج بھی اختیار کرتا ہے، کیونکہ شفا کا حقیقی مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ جسم کے تمام اعضاء کی سلامتی اور زندگی کی ہر نعمت اللہ رب العالمین کا عظیم فضل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص صبح بیدار ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنی زبان سے بولتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے اور اپنے قدموں سے چلتا ہے، مگر اکثر ان عظیم نعمتوں پر غور نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے صرف ایک نعمت بھی واپس لے لے تو انسان اپنی بے بسی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر صبح و شام اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کو اس کی عطاعت میں استعمال کرے اور ہمیشہ اس سے صحت، عافیت اور سلامتی کی دعا مانگتا رہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے، اس سے دعا کرنے اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے اور جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے صبر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، مسنون اذکار کا اہتمام کرے اور مستند طبی علاج بھی اختیار کرے۔ یہی وہ متوازن راستہ ہے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہمیں اپنی نعمتوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے آنکھوں، کانوں، زبان، دل، دماغ، ہاتھ اور قدموں کو ہمیشہ اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحت، عافیت، سکون اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری، آزمائش اور تکلیفوں سے اپنے رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے، بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور اپنی رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔